ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے؟ سب کچھ تو ہمارے لیے ہے، ہم کس کے لیے؟ بیان کرنے والا ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ جس نے ہم کو بنایا ہے وہ سنا رہا ہے کہ تم کو کیوں بنایا ہے۔ اس دنیا میں آ کے ہم اتنے مصروف ہو گئے اور اتنی تمناؤں نے ہم کو گھیر لیا اور اتنی آرزوؤں نے ہم کو اپنی زنجیروں میں جکڑ لیا کہ ہمیں یہ فرصت ہی نہ رہی کہ ہم سوچیں کہ خدا کون ہے، رسول کون ہے، خالق کون ہے، ہم کاہے کے لیے آئے ہیں، کاہے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دولت کی تمنا، شہرت کی تمنا، عزت کی تمنا، اولاد کی تمنا، مال کی تمنا، نام کی تمنا، سینکڑوں تمنائیں دل میں لیے ہوئے ہر وقت اس کے لیے دوڑ رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور بقول شخصے کی ہزاروں حسرتیں ایسی کہ ہر حسرت پر دم نکلے، ہر حسرت کے لیے جان چلی جا رہی ہے۔ تو ایسے عالم میں جو بالکل پاگل ہو رہا ہو اپنی آرزوؤں میں، اس کو اس کا مقصد حیات سنائے کون؟ وہ اتنی دیر ٹھہرو تو کہ بات سنیں، اس کو اتنی فرصت تو ہو کہ وہ بات سنیں۔ لہذا سنانے والا وہ ہے جس نے ہم کو بنایا ہے۔ اس نے بات وہاں سے شروع کی کہ کتنا ہی تیز بھاگے جا رہے ہو، رک جاؤ گے۔ اس لیے کہ تمناؤں کی معراج اور آرزوؤں کا کلائمیکس یہ ہے کہ ملک ہمارے قبضے میں آ جائے، اقتدار ہمارے پاس ہو، ہم بادشاہ ہو جائیں، ہمارے پرچم لہرائیں، سکے پر ہماری تصویر ہو، ہماری مہر سے کائنات کا کاروبار چلے۔ یہ عارضی انسان کی آخری آرزو رہتی ہے۔ لہذا جو ہماری آرزو کی آخری منزل تھی، اللہ نے بات کی پہلی منزل بنائی۔ کہا تبارک الذی بیدہ الملک، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ہوش میں ہو کہ نہیں؟ برکت والا وہ ہے اللہ وہ ہے جس کے قبضے میں ملک ہے۔ اب ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس کے پاس ملک ہوتا ہے اس کے بعد دوڑ کے جاتے ہیں، بادشاہوں کی محفل میں بیٹھنے کی تمنا کرتے ہیں، برسر اقتدار لوگوں سے ملاقات کی آرزو کرتے ہیں۔ کہا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا وہ اللہ ہے کہ جس کے قبضے میں ملک ہے۔ کہ اگر ملک کی تمنا بھی ہے تو اللہ کے پاس آؤ، ملک بھی مل جائے گا یہاں۔ لیکن بلاغت قرآن یہ ہے کہ کوئی چھوٹنے نہ پائے۔ دنیا میں چند 100 آدمیوں کا یا چند آدمیوں کا، 100 سے بھی کم، کروڑوں انسانوں میں 70 75 50 آدمیوں کا ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا بھی ملے گا جس کے پاس ملک ہے۔ وہ ملک کے اوپر قابض ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ سلطان ہے، وہ ملک ہے، وہ صدر ہے کہیں کا، وزیر اعظم ہے۔ آج کی دنیا میں جو نظام ہے اس کے پاس ہے، اسے ملک نہیں چاہیے۔ تو اگر بات صرف اتنے پر ختم ہو جاتی تو سب کے لیے تو ہوتی، مگر اس طبقے کے لیے نہ ہوتی جس کے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بات ہم سے الگ ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے۔ لہذا یہ بلاغت قرآن اس کا نام ہے کہ اس کو بھی نہ چھوڑا۔ ارشاد ہوا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ حضرات، جناب مولانا نے ابھی یہ اطلاع دی ہے کہ 29 کے چاند کی تحقیق ہو گئی ہے، اور ابھی مغل مسجد سے اطلاع آئی ہے کہ وہاں دیکھا گیا ہے۔ لہذا آج کی رات چاند رات ہے اور کل محرم کی پہلی ہے۔
تو عزیزان گرامی، اس چھوٹے سے طبقے کی تسلی کے واسطے اور اس کو بھی اپنے میں شامل کر لینے کے واسطے یہ ٹکڑا آگے بڑھا کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس لیے کہ ملک ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، کسی کو صحت کی تمنا ہے، کسی کو اولاد کی تمنا ہے، کسی کو کوئی اور تمنا ہے، تو اس طریقے سے کوئی چھوٹنے نہ پائے کہ جس کی تمنا رہ جائے۔ کیا برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔